بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح ایک بار سورۃ کہف پڑھ لو، فرشتے ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے کیا چاہیے، 700 کروڑ بھی مانگو ملے گا، ایک دن میں ارب پتی بن جاؤ گے، آزما لو۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لیا ہے۔ ایسی عزتیں آپ کو عطا فرمائیں گے، ایسی دولت آپ کو عنایت فرمائیں گے، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے میرے اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ میرے اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ محترم ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے، جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بائیں کندھے والے فرشتے اس کے جو گناہ ہیں اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایسی ایک عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو اللہ پاک نے کہا یہ عبادت کرو، میری عبادت کرو، تو اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ یہ نہیں کہا میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تم بھی درود پاک پڑھو، میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے ناظرین، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ تو اس لیے محترم ناظرین، وظیفے سے پہلے آئیں میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ برکت ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اے میرے اللہ، ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارا جو درود ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، وہ تو معاف کر، تو ان کو قبول کر، ان کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے۔ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے، گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس کے گھر کے اندر امن اور سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں کے اندر پیسہ نہیں، وہ اپنے بچوں کو، اپنے مریضوں کو، خود کو اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کروا سکتے، نہ خود کروا سکتے ہیں، نہ بچوں کا کروا سکتے ہیں، نہ اپنے پیاروں کا کروا سکتے ہیں۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت کے لیے
یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، آپ 2 وقت کی روٹی نہیں گھر کھا سکتے۔ اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، پیسے کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا، میرے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، رو کر دعائیں مانگنا، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کا یہ عمل بہت ہی اہم، بہت ہی خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی کے اندر اس کا شیڈول بنا لیا اور گھر کے اندر آپ نے اس کا معمول بنا لیا، تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی ابتدا 10 آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی آخری آیتیں پڑھیں قیامت کے دن وہ سرتاپا نور ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورۃ کہف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہی ان کے لیے کافی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں وہ سر تاپا ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اترنا مشکل ہو گیا ہو تو بعد نماز جمعہ سورۃ کہف 7 بار پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرے، انشاءاللہ اس کا قرض اتر جائے گا۔ سورۃ کہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دیں، اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضے سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ گھر دشمن کے شر اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ یہ بہت ہی خاص سورۃ مبارکہ ہے، سورۃ کہف ہے۔ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ آپ چاہیں 10 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طاق اعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ طاق اعداد میں پڑھنا ہے، 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں۔ برکت کے لیے آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں پر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کہف 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے سورۃ کہف کو ناظرین پڑھنا ہے، اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، وہ اپنے ذہن میں چلائے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں، باہر ہیں، وہاں یہ پھینک دینا ہے۔ بس دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے اپنا تصور کرنا ہے، اپنے دل میں تصور رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جوں جوں کیڑیاں اور چونٹیاں اس کو کھاتی جائیں گی، ایک ایک دانے کے عوض میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپیہ دے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، جو چونٹی ہے، تو وہ اس کو کھائے گی۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ میرا رب رزق دیتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر بس اللہ جانے یا آپ خود جانیں، یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے۔ صرف 1 بار آپ کو پڑھنا ہوگا، صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ کی قسم وہ سونا بن جائے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا کر دینے والی ذات،
تو اللہ کی ہے، رازق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ حالانکہ ان کو رزق تو اللہ دیتا ہے، تو اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ صرف آپ کی اداؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔